عام طور پر جو مرد عورت کے بارے میں سمجھتا ہے نا کہ عورت زندگی میں کیوں آئی ہے، تو اس کے ذہن میں جو کفر نے جو ڈالا، سوشل میڈیا نے جو ڈالا، شیطان نے جو ڈالا، نفس نے جو ڈالا، وہ یہ بات ڈالی ہے کہ عورت دنیا میں مرد کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئی ہے۔ عورت گھر کے لیے روٹی پکانا، کپڑے، جوتے، چیزیں، گھر کی صفائی اور اس کے کام کاج کے لیے آئی ہے۔ تو یہ اس کی نا بنیادی اس کے بچوں کو پیدا کرنا ہے، اس نے اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آرام کے سامان کو پورا کرنا ہے۔ یہ ایک بنیادی فلسفہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ عورت کی پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کی لذتوں میں اضافہ ہو، مرد جو ہے نا وہ پرسکون زندگی گزارے اور مرد اپنے کاموں کاجوں میں جو ہے نا وہ جائے۔ حالانکہ یہ صحیح مقصد نہیں ہے۔ صحیح مقصد عورت کے جو پیدا ہونے کا ہے نا، ہمارے ذہنوں میں چونکہ ہر بات کا الٹا مطلب ڈالا گیا ہے، لہٰذا عورت کا بھی مطلب ہمارے ذہنوں میں الٹا ڈالا گیا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ عورت ایک کمزور مخلوق ہے۔ عورت کی مرد سے عقل بھی تھوڑی، عورت کا شعور بھی تھوڑا، عورت کے پاس طاقت بھی تھوڑی، عورت کے پاس بہت ساری چیزیں مرد کی نسبتاً کمزور ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں نا، دنیا کے جتنے مرد ہیں، یہ سارے کے سارے عورت کے مرہون منت ہیں۔ اگر ان کی عورتیں ٹھیک ہوں گی تو مردوں کی زندگیوں میں وہ تبدیلی آئیں گی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ غور کریں، ہمارے جتنے بھی مرد ہیں نا، ان سب کی بنیادی چیزیں عورت کے مرہون منت ہیں۔ انسان گھر میں اکیلا 10 مرد رہ لینا تو ان کی زندگی میں وہ رونق، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی جو ایک گھر میں ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی شکل میں عورتیں موجود ہوں تو اس کے گھر میں جو سکون ہوتا ہے، جو چین ہوتا ہے، جو اس کو وہ گھر کہلاتے ہیں۔ خاندان عورتوں سے جڑتے ہیں، جتنے بھی آپ کے رشتے عورتوں کے ذریعے سے بنتے ہیں، پھر اس سے آگے خاندان بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی تو آپ کا سسرال آپ کا خاندان بن گیا، آپ کی ماں کی وجہ سے ننیال آپ کا خاندان بن گیا، آپ کی بیٹی کی وجہ سے بیٹی کے سسرال آپ کے رشتے دار بن گئے، تو آپ کے بہو کی وجہ سے بہو کے جو میکے والے ہیں وہ آپ کے رشتے دار بن گئے، اور یوں آپ کا قبیلہ بڑھتا گیا، تو یہ آپ کی پہچان بنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر عورت کو دیکھے نا تو عورت مرد کے لیے وہ سارے ساز و سامان اور ایمان کو مکمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ ہر بے حیائی والے کاموں سے، ہر برائی سے وہ اس کو بچاتی ہے۔ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مسلمان شادی نہ کر لے۔ کفر میں شادی کا رواج اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور بغیر شادی کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے ایمان، چونکہ ان کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کو دیکھ کر کئی مسلمان گھروں میں بھی لڑکوں نے، نوجوانوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، کیونکہ بازار سے عورت مل جاتی ہے اور وہ باہر گرل فرینڈ اور اس چکر میں جو ہے نا وہ اپنا وقت گزار لیتے ہیں، زندگی کے کچھ سال، لیکن وہ جو ہے نا بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حرام کاری کرتے 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 ان سے جو ہے نا وہ ایمان کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر وہ صفات جو اللہ نے نکاح کی برکت میں رکھی ہوتی ہیں وہ ساری بھی ان سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ تو عورت کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت، عورت کے بغیر یہ ساری کائنات میں ادھوری ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، آپ گھر میں جائیں اور ماں نہ ہو تو آپ کو گھر کیسے کاٹنے کو دوڑتا ہے؟ آپ گھر میں جائیں اور بیوی نہ ہو تو گھر میں دل نہیں لگتا۔ آپ گھر میں جائیں، آپ کی بیٹیاں ہوں لیکن بیٹیاں گھر میں موجود نہ ہو تو آپ کا گھر، آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہنیں اگر آپ کے نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر آپ کا پیچھے کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کے دم سے نا ہماری ساری زندگی کا نظام ہے۔ ان ساری باتوں کے علاوہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم عورتوں کے اتنے مرہون منت ہیں کہ ہماری نسل کی، ہمارے بچوں کی، ہماری عزتوں کی رکھوالی جو ہوتی ہے نا، ہماری عورتوں کے پاس ہوتی ہے۔ ہم اپنی عورتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم ان کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، اچھی تربیت نہیں کریں گے، ان کو اچھا ماحول نہیں دیں گے اور ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو وہ ذہنی طور پر سکیٹرڈ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، اور ان کے اندر وہ نفرت، وہ ظلمت، وہ رنجشیں، وہ اداسیاں، وہ بے چینیاں، وہ بیماریاں پیدا ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ ہماری اولادوں کو پراپر لک آفٹر نہیں کریں گی۔ اگر عورت کو آپ صحیح طریقے سے ٹرین کریں گے، آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ اگر آپ کی شادی ایسی جگہ ہو جائے جو بڑے ہی اچھے اور تربیت یافتہ خاندان کی بچی آپ کے حصے میں آ جائے، یا آپ کی ماں آپ کی ایسی اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی خاندان
انسان کی ہو کہ اس نے آپ کی پرورش بڑی اچھی کی ہو تو آپ کے اندر ساری صفات اپنی ماں کی طرف سے آئیں گی. تو عورتوں کی وجہ سے ہمارے اندر صبر, پہلے وقتوں میں عورتیں نیک ہوتی تھی نا, اللہ والی ہوتی تھی, تو وہ کیا کرتے تھے, ہمارے اندر وہ مال کی ہوس کی بجائے ہمارے اندر صبر, شکر, حوصلہ, بہادری, دلیری اور جتنی بھی نیک صفات ہوتی نا وہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور ہمارے اندر کوئی بھی غلطی دیکھ لیتی, کوئی بےہودگی, کوئی بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی دیکھ لیتی تو ہماری دادیاں, نانیاں, ہماری مائیں ہماری کھال اتار دیتی تھی اور ایسے طریقے سے ہماری جو ہے نا وہ چھاؤں بن کے بیٹھتی تھی. ہمارے اوپر ان کا اتنا حصار ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ایک ایک قدم کو پہچان لیتی تھی کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, یا اس نے کوئی برا کام کیا ہے یا نہیں, اور اس نے اچھا کام کیا ہے, اس کی چال آج ایسے کیوں ہے. تو ایک ایک حرکت کا ان کو پتا ہوتا تھا. جب سے ہم نے اپنی عورتوں کا خیال رکھنا چھوڑا ہے اور عورتوں کو کھلی لگام دے دی ہے, بازار, بے شرمی, اور جو ہے نا باہر جانا اور بے پردگی اور ہر طرح کا, تو عورتوں کے اندر جو ہے نا وہ جتنی بھی صفات, ان کا جو اپنا شعبے کا کام تھا نا, کیونکہ گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا ہر ایک کے ذمے اپنے اپنے حصے کا کام ہوتا ہے. مرد کے حصے میں آیا ہے نان نفقہ, عورت کے حصے میں آئی ہے گھر داری. تو حیا, شرم, عورت کے پاس سب سے بڑی خوبی جو ہے نا, جو سب سے بڑی اس کی طاقت ہے وہ اس کا حیا ہے, اس کے اندر صبر ہے. تو عورت کے اندر اللہ نے مرد کی نسبتاً زیادہ صفات رکھی ہیں. عورت اگر صفات والی ہوگی تو مرد سارے کے سارے صفات والے بن جائیں گے. ایک نیک بیوی گناہ گار مرد کو بھی ولی بنا دیتی ہے, اور ایک بے حیا عورت جو ہے نا نیک خامد کو بھی اپنے رستے سے ڈی ٹریک کر دیتی ہے. تو عورتیں پہلے وقتوں میں پوچھتی تھی, مائیں پوچھتی تھی, بیوی پوچھتی تھی کہ یہ جو تم کما کر لائے ہو اس میں حلال تو ہے نا, یہ اس میں حرام تو نہیں ہے. تو وہ حلال کمائی کے اوپر توکل کرتی تھی, تھوڑے کے اوپر راضی ہو جاتی تھی. اگر خامد پریشان ہوتا نا کہ کمائی تھوڑی ہے, گزارا نہیں ہو رہا, تو وہ خامد کا حوصلہ بن جاتی تھی, خامد کی طاقت بن جاتی تھی. اور موجودہ دور کی عورت کو آپ دیکھیں تو جتنا بھی مرد کمائی کر کے لے آئے تو عورت نے کبھی سوال نہیں کیا کہاں سے لائے. ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا ہے, مجھے اور دو, مجھے اور چاہیے, میں نے ادھر جانا ہے, میں نے یہ لینا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. تو اب تو عورت صرف پیسہ پوچھتی ہے, ذریعہ نہیں پوچھتی. تو یہ عورت کے اندر چونکہ ہم نے دینداری کو ڈالنا چھوڑ دی ہے, ہم نے انگریزی تعلیموں کو, انگریزی ایجوکیشن کو اور اس کلچر کو دکھا کے سوشل میڈیا, موبائل اس کے حوالے کر کے ہمارے سارے مردوں کی بے دینی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری مائیں, ہمارے بچوں کی مائیں یہ جب سے دین سے دور ہوئی ہیں نا, تو ان کی تربیت, ان کے گھر کا ماحول انہوں نے جو رکھا, مرد جتنی مرضی محنت کر لے اپنے گھر کے ماحول کو دیندار نہیں بنا سکتا. جب تک عورت دیندار نہیں ہوگی آپ کا گھر کا ماحول دیندار نہیں ہو سکتا. تو عورتوں کے اوپر محنت کرنا شروع کریں, بیٹیوں پر محنت کریں, بیوی پر محنت کریں. اور اگر آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کے, آپ ساری دنیا کو تبلیغ کر لیں اور آپ کے گھر کی عورتیں جو ہے نا وہ دین اسلام کے اوپر زندگی نہیں گزاری تو آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو گھر کی عورتوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا, دین کی کوئی بھی بات آپ باہر سے سنیں, عورت نا اللہ کے حکموں کو سن کر نا ڈر بھی جلدی جاتی ہے, عورت مان بھی جلدی جاتی ہے, عورت قبول بھی جلدی کر لیتی ہے, عورت برائی کو بھی جلدی چھوڑ دیتی ہے, عورت دین اسلام کے اوپر عمل بھی جلدی شروع کر دیتی ہے, عورت رو بھی جلدی پڑتی ہے. عورت کے اندر بڑی خوبی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو باتیں وہ بتائی ہیں, پیسہ دولت, ہم عورتوں کو نا دنیا, پیسہ, گاڑیاں, بنگلے, کوٹھیاں, حسن, ان چیزوں سے ہم ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ان کو دینداری, حیا, پردہ, شرم, اس کی خوبیاں, اس کی کوالٹیاں, اس کی صفات, اس کے بینیفٹس بتائیں گے تو عورت ان سے متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ہم ان کو دنیا سے متاثر, ایک مرد جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنی گرل فرینڈ کو نا اپنے مال, اپنی گاڑی, اپنے پیسہ, اپنی دولت سے متاثر کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے. جب جس چیز سے ہم عورت کو متاثر کریں گے نا, عورت اسی چیز سے متاثر ہوگی. تو اگر گھر کا ماحول اچھا ہو گیا اور آپ نے گھر میں کوئی بھی دین کی بات سنی, آپ نے کسی قرآن پاک کی کوئی بات پڑھی, کسی اچھی کوئی واقعہ عبرتناک سنا, تو آپ نے گھر میں آ کر عورتوں کو وہ بات بتائی نا, تو عورتیں اس واقعے کا بڑا اثر لیتی ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, جانے انجانے میں, چاہے وہ اس وقت کوئی بھی ریئیکشن نہ دیں, اس کے بعد
باوجود ان کے کانوں میں، ان کے ذہن کے اوپر، ان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر اس انداز سے محنت کریں۔ اگر آپ نے سب کچھ کر لیا، کوٹھیاں ڈال لی، بنگلے ڈال لیے، گاڑیاں لے لی، کاروبار بنا لیے، آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر محنت نہ کی نا، تو آپ یاد رکھیے گا آپ بھی بڑے خطرے میں ہیں، آپ کی نسل بھی بڑے خطرے میں ہے، حتیٰ کہ آپ کی گھر کی عورت کی عزت بھی بڑے خطرے میں ہے۔ جب اس کی عزت ختم ہوگی تو آپ خود بخود ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر اس کا کہیں چکر چل گیا اور کسی بے حیا مرد کے ساتھ وہ انوالو ہو گئی تو پھر آپ بھی عزت دار نہیں کہلائیں گے۔ تو اس لیے گھر کی عورتوں کے اوپر توجہ دینا شروع کریں۔ یہ مال، پیسہ، کپڑا، جوتا، برانڈ، فیشن، ان چیزوں سے اس کا ذہن بڑے طریقے سے ہٹائیں۔ گھر کا ماحول دینداری کریں، اس کے لیے خود نماز شروع کریں، خود دینداری شروع کریں۔ پھر گھر میں عورت کے ذریعے سے اس کو کہیں کہ مجھے کوئی حدیث پڑھ کر سنائے، مجھ سے مجھے حلال حرام کی تمیز بتائیں، حلال کے فائدے بتائیں، حرام کے نقصانات بتائیں۔ جب عورت دیندار ہوتی ہے نا تو اللہ اس کا درجہ 70 ولیوں کے برابر کر دیتا ہے۔ تو ایک نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر میں ہمیشہ ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ گھر میں تھوڑے سے تھوڑا بھی رزق ہوگا نا تو وہ اس کو کافی کر دیتی ہے۔ عورتوں کا گھر میں ہونا اور نیک عورت کا گھر میں ہونا یہ اتنی بڑی برکت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی گھر میں نہ ہونا، اس کے باوجود وہ گھر خیر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ زندگی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی نیک عورتیں گزری ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کی برکت سے صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ وہ عورتیں روزے رکھتے تھیں، وہ عورتیں جو ہے نمازیں پڑھتے تھیں، دعائیں مانگتے تھیں۔ صحابہ جب جنگ کرتے تھے تو تھوڑے سے تعداد میں ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ جیت جاتے تھے، اور اس پیچھے وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ بڑے بہادر تھے تو وہ اتنے بندے مار سکتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کی عورتیں گھروں میں مسلوں کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی، اور ان کی دعاؤں اور ان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ عورتوں کی دعاؤں کی لاج رکھتے تھے، اور اللہ ان کے مردوں کو جو ہے نا وہ فتح عطا فرماتے تھے۔ تو اپنے گھر کی عورتوں کو دینداری کی طرف لے آئیں، پھر آپ کوئی بھی کاروبار کریں گے، کوئی کام کریں گے، کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ ماں کی دعا، پھر بیوی کی دعا، پھر بیٹی کی دعا، پھر بہن کی دعا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیں اگر آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ہلاک یا کوئی نقصان کر سکے گا؟ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے۔ بطور مسلمان ہم نے اس وقت سب سے زیادہ جو غفلت کی ہوئی ہے نا وہ عورتوں کی طرف سے ہم نے نظریں ہٹا لی ہیں، اور ہم نے ان کو انگریزی تعلیموں کے حوالے کر کے اور ان کو دنیا کے حوالے کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو روٹی پانی، کپڑا، جوتا اور ان کی دنیا کی ضرورتیں دے کر ہم نے بہت بڑی ذمہ داری کر لی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اب اگر ہمیں ہوش کے ناخن نہ آئے تو پھر دین کی جو آخری ہمارے پاس ایک سہارا رہ گیا ہے نا، ٹوٹا پھوٹا جو دین ہے، ہمارا کلچر ہے، مشرقی کلچر ہے، حیا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے۔